کیا آپ جانتے ہیں کہ انر چائلڈ کیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے اپنے بچپن کے ان اندرونی زخموں کی شفا یابی کے لیے کوشش کی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ زخم ہیل ہو سکتے ہیں؟ اور اگر یہ ہیل نہ ہوں تو یہ کس طرح سے ہماری زندگی پر اپنے اثرات مرتب کر سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ سب جاننا، سمجھنا اور اپنے انر چائلڈ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور اسے ہیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ اسے لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور ملنے جلنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنے انر چائلڈ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور عموماً 99% لوگ اپنے انر چائلڈ کو ہیل نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے انہیں اپنی زندگی میں بے شمار پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں۔ آج ہم اسے ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انر چائلڈ کیا ہے اور اسے کیسے ہیل کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر غزالہ طاہر، لائف مینجمنٹ کوچ، NLP پریکٹیشنر، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے انر چائلڈ۔ واٹ از انر چائلڈ؟ ہماری شخصیت کا وہ حصہ جو ہمارے بچپن کی یادوں، احساسات اور تجربات کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ ہماری جذباتی فہم کی بنیاد ہے جو بچپن میں بن چکی تھی اور جوانی میں بھی ہمارے خیالات اور ہمارے احساسات انہی رویوں کو برقرار رکھنے میں گزر گئی۔ اسے ہیل کرنے کے لیے ہم آج ایک میڈیٹیشن کریں گے۔ جو بھی بچپن میں ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے انر چائلڈ کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ وہ انر چائلڈ ہمارے ساتھ ہی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ رہتا تو بچہ ہی ہے، چھوٹا ہی ہے، لیکن اس کے اندر جذبات اور احساسات کا سایہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور ہمارے احساسات ہمارے جذبات کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں مختلف پرابلمس کو فیس کرتے ہیں۔ تو آج ہم اسے ہیل کرنے کے لیے ایک میڈیٹیشن کریں گے۔ ایک پرسکون اور آرام دہ جگہ پر بیٹھ جائیں یا لیٹ کر اپنی آنکھیں آہستہ سے بند کر لیں۔ اپنے ناک سے ایک گہرا سانس لیں، اپنے پھیپھڑوں کو مکمل طور پر ہوا سے بھر لیں اور پھر آہستہ آہستہ منہ سے سانس باہر نکالیں۔ اپنے جسم میں موجود تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کریں، اسے جانے دیں، اسے ریلیز ہونے دیں۔ ایک اور گہرا اور لمبا سانس لیں اور اس بار سانس باہر نکالتے ہوئے اپنے ذہن کے تمام خیالات اور پریشانیوں کو آسمان میں بادلوں کی طرح تیرتا ہوا تصور کریں۔ اپنے کندھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اپنے جبڑے کو نرم کریں اور اپنے ہاتھوں کو آرام دہ پوزیشن میں رکھیں۔ اب اپنی توجہ اپنے دل کی طرف رکھیں۔ اپنے دل کی دھڑکن کے نرم اور تازہ احساس کو محسوس کریں۔ دل کی دھڑکن کی نرم تال کو محسوس کریں۔ ہر سانس کے ساتھ اپنے سینے سے گرم جوشی اور حفاظت کا احساس پھیلتا ہوا محسوس کریں۔ اپنے ذہن کی آنکھ میں ایک خوبصورت محفوظ جگہ کا تصور کریں۔ ایک پرسکون چراگاہ، ایک آرام دہ کمرہ یا ایک دھوپ سے بھرپور جنگل، جو بھی آپ کے ذہن میں آئے وہ بہترین ہے۔ رنگوں کو دیکھیں، اپنی جلد پر ہوا کو پھیلتا ہوا محسوس کریں اور کسی بھی آواز کو سنیں جو آپ کو سکون کا احساس دلاتی ہے۔ اب اس پرسکون جگہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا بچہ نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ ہیں۔ یہ بہت ہی ارلی ایج میں، چھوٹی سی عمر میں وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، کھیل رہا ہے یا شاید تھوڑا اداس ہے، اکیلا نظر آ رہا ہے۔ بس اس کا مشاہدہ کریں۔ دیکھیں کہ اس نے کیا پہنا ہوا ہے، اس کے چہرے پر کیا تاثرات ہیں، وہ کیسے بیٹھا ہوا ہے، وہ کیسے کھیل رہا ہے، وہ کیسے فیل کر رہا ہے، اس کے اندر کون سے احساسات موجزن ہیں۔ جب آپ اپنے اس چھوٹے سے ورژن کو دیکھیں تو اس کے لیے اپنے دل میں
ہمدردی اور محبت کو محسوس کریں۔ یہاں آپ کو کوئی فیصلہ نہیں کرنا، جج نہیں کرنا، صرف مہربانی اور شفقت کو اپنے دل میں محسوس کرنا ہے، اور اس شفقت اور مہربانی کے احساس کو اس بچے تک جانے دیں۔ چند لمحے اس بچے کے ساتھ موجود رہیں، آہستہ آہستہ اور بہت ہی بڑے خیال سے اس کے قریب چلتے چلے جائیں، اس کی سطح پر گھٹنوں کے بل بیٹھیں اور اس سے محبت سے بات کریں، اسے محبت سے مخاطب کریں اور اسے بتائیں کہ میں یہاں ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے پاس موجود ہوں۔ دیکھیں وہ کس طرح جواب دیتا ہے، وہ آپ کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھ کر مسکراتا ہے، یہاں تک کہ شرمیلے یا ہچکچاتے ہوئے احساس کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اس کے رد عمل کا احترام کریں اور اس سے کہیں کہ تم میرے ساتھ محفوظ ہو، میں تمہیں سننے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ اپنے اندرونی بچے سے پوچھیں، کیا تمہیں ابھی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کوئی ایسی چیز جو تمہیں بچپن میں نہیں ملی؟ اس کے جواب کا انتظار کریں۔ یہ ایک لفظ، ایک احساس یا ایک یاد ہو سکتی ہے۔ شاید وہ صرف گلے ملنا چاہتا ہو، یا اسے بتایا جائے کہ اس سے محبت کی جاتی ہے، یا یہ کہ وہ کافی اچھا ہے، اسے اپریشیٹ کیا جائے۔ جو بھی ہو اسے فراہم کریں۔ اگر وہ گلے ملنا چاہتا ہے تو آگے بڑھ کر اسے آہستہ سے گلے لگائیں، اسے قریب سے پکڑیں اور اس کے چھوٹے سے جسم اور چھوٹی چھوٹی باہوں کے لمس کو محسوس کریں۔ اگر وہ کچھ سننا چاہتا ہے تو اسے اپنا دل کا حال کہنے دیں، اسے محبت سے بات کریں، اسے محسوس کریں، اور نے جو بھی چیز فیس کی ہے، جو بھی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے، اسے اس کی جگہ پر رہتے ہوئے فیل کریں، اس کے ساتھ کھڑے رہیں، اسے جج نہ کریں، اسے ٹوکے نہ، اور اس کی بات کو پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ اب آپ ایک محبت کرنے والے اور بالغ انسان ہیں جس پر وہ ہمیشہ بھروسہ کر سکتا ہے۔ اسے بتائیں کہ آپ اس کی حفاظت کریں گے، آپ اس کی قدر کریں گے، آپ اس کی رہنمائی کریں گے، اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اس کی ضروریات اب پوری ہونی شروع ہو جائیں۔ ایک گرم سنہری روشنی کا تصور کریں جو آپ اور اس کے درمیان، دونوں کو جس نے گھیرا ہوا ہے، آپ کے اور اس کے درمیان ایک سنہری اور گرم روشنی موجود ہے، ایک نور، ایک ہالہ موجود ہے جس نے آپ دونوں کو گھیرا ہوا ہے۔ یہ روشنی محبت، شفایابی اور قبولیت سے بھری ہوئی ہے۔ اس روشنی کو اپنے ہر حصے میں ڈوبتا ہوا محسوس کریں، پرانے زخموں کو بھرتے ہوئے دیکھیں، آپ کو مکمل ہونے کا احساس کو محسوس کریں، خود کے مکمل ہونے کے احساس کو بھی، اور اس چھوٹے سے بچے کو، اپنے انر چائلڈ کو بھی یہ احساس دلائیں کہ وہ مکمل ہے، وہ قابل ستائش ہے، وہ بہترین ہے۔ جیسے ہی یہ روشنی چمکتی رہتی ہے، آپ آہستہ آہستہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور اپنے انر چائلڈ کو اپنے ساتھ کھڑا ہوا تصور کر سکتے ہیں۔ وہ اب اکیلا نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ موجود ہیں، مکمل رہنمائی اور محبت کے لیے، مکمل اسے محسوس کرنے کے لیے۔ اب جیسے ہی آپ اپنی توجہ واپس حال کی طرف لانے کے لیے تیاری کرتے ہیں تو اپنے انر چائلڈ کا آج آنے کا شکریہ ادا کریں، دوبارہ جلد ہی اس سے ملنے کا وعدہ کریں اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط ہوتا ہوا محسوس کریں۔ آہستہ آہستہ اپنے جسمانی وجود کی طرف اپنی توجہ دلانا شروع کریں۔ اپنے نیچے کرسی یا فرش کو محسوس کریں، اپنے انگلیوں اور پیروں کو ہلائیں، ایک گہرا زمینی احساس محسوس کرتے ہوئے سانس لیں اور مکمل طور پر سانس کو باہر نکالیں۔ لمبے اور گہرے سانس لیں، انہیل اینڈ ایکسیل، انہیل اینڈ ایکسیل، انہیل اینڈ ایکسیل۔ کچھ گہرے اور لمبے سانس لیں۔ جب آپ تیار ہوں تو آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں۔
اس سکون اور مکمل ہونے کے احساس کو اپنے پورا دن اپنے ساتھ رکھیں۔ اس طرح آپ اپنے انر چائلڈ کو مثبت انرجی دے سکتے ہیں۔ بچپن کے وہ واقعات جن کی وجہ سے آپ بڑے ہو کر بھی اکثر دکھی رہتے ہیں، انہیں دور کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی احساس ہو سکتا ہے، محبت کی کمی، وقت کی کمی، کچھ ادھوری خواہشات، کبھی کسی نے کوئی کھلونا چھین کر کسی چھوٹے یا بڑے بہن بھائی کو دے دیا، کبھی کسی سے لڑائی جھگڑے میں بلا وجہ آپ کو تنقید اور ڈانٹ ڈپٹ کا نشانہ بنایا گیا، کبھی سپورٹ کی کمی، غم خوشی کی کمی، کبھی سراہے جانے کی کمی، کبھی اپنی بات نہ کہہ سکنے کی کمی، کبھی اپنے جذبات کو بیان نہ کر سکنے کی کمی۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ جب آپ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کے زخم ہیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو نئی کامیابی کے لیے آپ کو تیار کرتے ہیں، اور نئی کامیابی اور خوشی اور سکون پنکھ کھولے آپ کی منتظر ہوتی ہے۔ اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کا انر چائلڈ کس طرح کے زخم کو محسوس کرتا ہے اور آپ کو کس طرح کی ہیلنگ کی ضرورت ہے۔ زخم کوئی بھی ہو، اس میڈیٹیشن کو جب آپ اپنی ہیلنگ کے لیے استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کے انر چائلڈ کو یہ موقع فراہم کرے گا کہ وہ اپنی کمی کے احساس کو محسوس کر سکے اور اسے دور کر سکے۔ جیسے جیسے آپ کا انر چائلڈ بہتر ہوتا جائے گا، جیسے جیسے اسے ایک محبت کا احساس ملتا جائے گا اور اس کے زخم بھرتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ کی زندگی میں سکون اور خوشیاں اور کامیابیاں آتی چلی جائیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔